مضبوط ہوتے ہیں، ایسے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں کہ وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے. جوں جوں انسان فراغت پاتا ہے جھنجھٹوں سے، پیسے سے بڑی سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں. جب آپ نے کسی کے لیے ٹین کے بیچ میں پانی گرم کر کے غسل خانے تک نہیں پہنچانا، گیزر نے چلنا ہے، تو ایک رابطہ ٹوٹ گیا نا جی. جب آپ نے کسی کے لیے چپاتی گرم پکا کے میز پہ نہیں رکھنی تو ایک اور رابطہ ٹوٹ گیا. رات کو دبانے والا اگر آتا ہے شوہر کو تو آپ کا ایک اور رابطہ ٹوٹ گیا. یہ ڈپینڈنسی کا کھیل ہے. جتنے رابطے ہوتے ہیں ان کی اندر جو اصلی بیان ہے وہ یہی ہے کہ جتنے طور پر وہ آدمی آپ پر ایموشنلی، جسمانی طور پر، پیسے کے طور پر جتنی اس کی ڈپینڈنسی ہوگی اتنا ہی وہ جو رشتہ ہے مضبوط ہوگا. آپ کی بوڑھی ماں جو ہے نہ وہ کسی سے بات کرنے جوگی ہے، نہ وہ ڈاکٹر افورڈ کر سکتی ہے، اسے کسی نے ملنے نہیں آنا. دیکھیے آپ کا بیٹی کا یا بہو کا اس کے ساتھ رابطہ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے. سب کچھ آپ نے کرنا ہے، سارا وقت آپ نے دینا ہے. تو میں آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ داستان گو، ہمارا رسالہ نکلتا تھا اس زمانے، کافی غریب تھے ہم. اشفاق صاحب کو بڑا شوق تھا کہ ہم ایک رسالہ نکالیں، اپنی جدا رنگ کا، اپنی ہی خوبیوں کا رسالہ. تو داستان گو ہم نے نکالا. ہمارے پاس ڈرائر نہیں ہوتا تھا، ہم گھر ہی پہ اس کا جو سرے ورک وہ بھی چھاپتے تھے. میرے بھائی آرٹسٹ تھے، وہ سرے ورک بناتے تھے، سلک سکرین پرنٹنگ وہ کچھ کرتے تھے. مجھے کچھ پتہ نہیں کیا چیز وہ آتی جاتے، پینٹ بنانا پڑتا. تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی آواز دیتے تھے بھی پینٹ موٹا ہو گیا ہے، پتلا کرو. تو پھر اشفاق صاحب میں زور زیادہ تھا، یہ اس کو پتلا کرتے تھے. گھر کے برآمدے میں چکیں لگی تھی، پرانے زمانے کا پردے کا رواج. تو ہم برآمدے میں بیٹھ کر سلک سکرین پرنٹنگ پہ داستان گو کا سرے ورک بنایا کرتے تھے. وہ اتنا سا رسالہ ہوتا تھا. سکھائیں کیسے؟ ڈرائرز تو ہیں نہیں، پیسہ بھی ہے نہیں کہ ڈرائر خرید لیں کہ وہ پیپر بجائے سلک سکرین کا. وہ بھائی وہ تو اتنے ہزار میں آتا. روز رات کو یہ ڈسکشن ہوتا تھا کہ اس کے لیے ڈرائر ہونا چاہیے، لیکن نہیں مل پاتا تھا. تو مجھے آواز دیتے تھے، مجھے چھوٹا بلا کے، چھوٹے ادھر آ جا، سب باورچی خانہ بند کر دے، کھانا بند کر دے، سب کچھ. یہ لگاتی جا تو دو چکوں کے درمیان فاصلہ بنا کے اس کو سوکھنے کے لیے لگا دیتے تھے. 1000 کاغذ، 1500 جتنا چھپنا تو وہ اس میں لگانا، وہ میرا کام ہوتا تھا. ایک دن غلطی سے ایک کاغذ میرے سے گر گیا. دونوں میرے بھائی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، میرے میاں بھی. شوونزم کی بات. اشفاق صاحب تنخواہ کیا تھی جب شادی ہوئی آپ کی؟ اشفاق صاحب جب میرے ساتھ ان کی شادی ہوئی تو بے روزگار تھے. تو ایک بے روزگار شخص سے آپ نے شادی کی، تو آمدنی کا ذریعہ کیا تھا؟ صرف آپ نے کہانیاں چھپتی تھیں یا کیا؟ جی کچھ پیسے تھے. اشفاق صاحب اٹلی سے کما کے لائے تھے، وہاں پروفیسر تھے اٹلی میں، وہاں سے آئے تھے. تو ہماری فراغت سے میری مراد یہ ہے کہ فائد شاری کی. اس زمانے میں اتنا ڈھنڈار نہیں تھا نا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا. تو پھر رسالہ نکلا ہے. تو اس گھر میں کتنے لوگ رہتے تھے آپ کے ساتھ؟ میں، میرے میاں، بس دو بندے. ہاں جی. کہاں؟ سمن آباد میں رہتے تھے. سمن آباد میں رہتے تھے. قریبی میرے بھائی کا اور میری والدہ کا گھر تھا. تو ہلکا پھلکا کھانا ہوتا. 2 آدمی کیا کھائیں گے، کیا پکائیں گے. تو زیادہ وقت ہم اخبار، یہ رسالے کی ہی نظر کرتے تھے دونوں. تو ریڈیو وغیرہ تھا گھر میں سب؟ جی ریڈیو نہیں تھا ہمارے پاس تک. اچھا. نہ ریڈیو نہ ٹیلی ویژن. ہم بڑے سوچ سمجھ کے خرچ کرتے تھے کہ جب تک نوکری ملے گی. پھر ریڈیو جلدی اشفاق صاحب نے اسکرپٹ رائٹنگ کر لی. پھر مواقع بڑھتے گئے، ریڈیو کے لیے لکھتے تھے، ٹیلی ویژن آ گیا. پھر بڑا سہولتیں ہونے لگیں وقت کے ساتھ. تو شادی کے کتنے برس بعد آپ کے یہاں اولاد ہوئی؟ جی 1.5 سال. بیٹا؟ جی بیٹا. بڑا بیٹا. نام کیا رکھا؟ انیک احمد. وہ تو ماشاءاللہ خود بھی اب جی وہ خود بھی لکھنا چاہتے ہیں. ہاں جی. لیکن وہ چلا گیا، اس فیلڈ سے نکل گیا، وہ ریسرچ آفیسر ہو گیا، ریسرچ کرنے لگے. کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں. 3 بیٹے ہیں؟ ہاں جی. اور تینوں ملازمت میں؟ جی تینوں ملازمت. تو انیق کو تو شوق تھا، اور دوسرے جو 2 ہیں ان کا کچھ شوق ہے؟ جی یہ تینوں بچے جو میرے ہیں یہ میوزک کی طرف ہیں. پتہ نہیں عجیب سی بات ہے، لکھنے کی طرف نہیں ہے، پڑھنے کی طرف. دراصل ایک ریئیکشن ہمارے گھر میں بچوں کا ہمارے ساتھ ڈیولپ ہو گیا ہے. ہم کتابوں سے اتنی محبت کرتے تھے دونوں، اور اتنا وقت ضائع کرتے تھے کاغذ پر، اخبار پر، لکھنے پر، کہ ہمارے بچے جو جس طرح سوت سے دشمنی نہیں ہوتی ایسے ان کو کتاب سے دشمنی ہے. آپ کے بچوں نے کہا تھا کہ جتنی محبت ہمارے والدین کو کتابوں سے ہے کاش ہم سے اتنی ہوتی. کہتے ہیں، روز کہتے ہیں.
वो कहते हैं अम्मा फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी किताब है ना, आप प्रिटेंड करती हैं कि आपको मैं अच्छा लगता हूँ, अगर अच्छी किताब मिल जाएगी तो आप फौरन उसे देखने लग जाएंगे। ये है, सच भी है। अच्छा, इनके घर वाले कैसे हैं अशफाक साहब के? बड़े भले लोग हैं। इशफाक साहब तो उतने भले ही नहीं जितने इनके घर वाले भले हैं। कोई उनकी बात बताएं मुझे, घर वालों की, कि जब बहू घर में आई तो क्या फीलिंग थी उनकी? देखिए, एक उदास बहू को ले आए हैं कि जिसकी लिखाई में भी और जो मुस्कुराती भी नहीं है। नहीं मुस्कुराती तो खामोश। देखिए ऐसे, मगर आपकी मुस्कुराहट में भी एक संजीदगी जी है। शामिल है। हाँ, तो देखिए, क्या कहा लोगों ने? सबसे बड़ी मेरी शादी जब हो गई और उसके ऊपर बड़ा झगड़ा हो गया कि तुम इशफाक अहमद इस लड़की से शादी मत करो, और बहुत लंबे झगड़े हुए, लेकिन जब शादी मेरी हो गई तो मेरे ससुराल वालों ने मुझसे बड़ी मेहरबानी से वो पेश। इन्होंने मुंह दिखाई क्या दिया आपको? मेरा नहीं ख्याल है, इनके पास एक पासपोर्ट थी, वो मेरे पास रख गए थे, मैंने उसको खोल के नहीं देखा। अच्छा, चलिए ये अच्छी बात। हाँ जी। तो अच्छा, तो आप बात कर रही थी घर वालों की। दरअसल वो ज़माना मुरव्वत का ज़माना था जी, बड़ा अजीब सा, और इनके घर का जो रहन सहन है वो मेरा ख्याल है बदला नहीं था, जिस तरह कि अब बदल गए हैं। मेरे ससुराल वाले अमीर होने के बाद उनके पास अब मुरव्वत के लिए वक्त नहीं है, मोहब्बत के लिए भी वक्त नहीं। मोहब्बत और मुरव्वत तो वक्त ज़ाया करने से, जो वक्त मैं आपके साथ इस वक्त ज़ाया कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा राब्ता पैदा हो जाएगा जी। अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं है। हाँ जी, खाना खा के जाइए, वो कहते नहीं हमने तो जाना है डिनर खाने, बाहर जाना है, आइए बैठिए थोड़ी देर बातें करें, गपशप। हाय, गपशप तो मैं करती नहीं। उस वक्त गीबत का भी वक्त था, बड़ी लंबी चौड़ी गीबतें हुआ करती थी, और बहुत लुत्फ आता था। हाँ जी, और मुल्क की हालात के मुतालिक भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती थी, लोग इंसानों की बातें ज़्यादा करते थे। अब हम अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बातें करते हैं। जिसको कंप्यूटर का पता है वो सारी शाम आपको कंप्यूटर के मुतालिक बताता रहेगा, मुझे पता भी ना हो लेकिन वो कंप्यूटर की शेखी भगाता रहेगा। जो सर्जन है वो अपनी सर्जरी की बातें करता रहे। हम एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। अब जो हमारे बच्चे आ रहे हैं हम उनसे नहीं मिल पाते, क्योंकि उनके प्रोफेशनल एक्सीलेंस इतना पैदा कर रहे हैं वो, कि उनके पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं। मैं उसे कहती हूँ, देख बेटा ये टिकट देख, मुझे लगता है कि ये 20 साल पुराना, अम्मा पुराना है तो फिर फेंक देना। औलाद से राब्ता सिर्फ टेलीफोन के जरिए रह गया है कि अगर टेलीफोन उनका आता है हाँ जी तो बात हो सकती है, वरना वक्त नहीं है उनके पास। और बिल्कुल, और ये भी उनका बड़ा करम है कि फोन करते हैं, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। औलाद अच्छी है जी, आज के हमारे अहद के माँ बाप बड़े खुशनसीब हैं कि औलाद भी करती है, अस्पताल भी ले जाती है। आपको जुकाम हो तो वो बहुत पैसा खर्च चाहे कि थोड़ा वक्त गुजारे आपके, उसके लिए वक्त उनके पास मेरे ख्याल में नहीं है। अब तो मेरे ख्याल है किसी के पास भी वक्त नहीं रहा। अच्छा, जब टेलीविजन के लिए लिखना शुरू किया आपने, जी अशफाक साहब भी लिख रहे थे जी, तो मशहूर उनके भी खेल होते थे, आपके भी होते थे जी। तो कभी एक दूसरे के लिखे हुए खेलों पे तबसरा किया आपने एज ए क्रिटिक? अशफाक साहब ये आपने जो प्ले लिखा है, दरअसल उस्ताद पे मेरा ख्याल है कि उस्ताद पे वैसे भी अगर शागिर्द इतना अच्छा हो तो उस्ताद से कहने में कोई हर्ज नहीं। डिपेंड करता है शागिर्द कौन है। शागिर्द तो मैं थी जी, मैं कह रहा हूँ हाँ ना, जी। अगर अब मैं ये समझती थी कि मुझे मेरे हिस्से का मिल रहा है, अच्छा, जो भी शोहरत पैसा जो कुछ भी मिल रहा है, और ये मोतरज नहीं है, तो फिर इससे ज्यादा तो मुझे कुछ दरकार भी नहीं। तो मैं क्रिटिक इनके काम के लिए तो बाहर, मेरा एक वतीरा है, अपनी सारी जिंदगी के वतीरों में से एक वतीरा है जिसको मैं पसंद करती हूँ जी, मैं उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकती। सोचने की तो बात फिर चली गई बाद में है। मसलन मुझे कोई आके, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी चंद दिन की बात, एक छोटी सी घरेलू सी बात आपको बताऊं। मेरी बहू ने ऊंची आवाज में अपने बेटे को आवाज दी, बिलाल मैं तेरी जान खा लूंगी। मैंने कहा बेटा मुझे नीचे उतर जाने दे, मैं चली जाऊं, फिर तूने इसकी जितनी जान खानी है, इसको मारना है, इसको गालियां देनी। तो उसने बाद में मुझे पूछा कि अम्मा आप ऐसे क्यों करती हैं, आप रुकती भी नहीं जहां किसी को झिड़कियां मार। मैंने कहा बेटा माँ में और जिंदगी में फर्क होना चाहिए। बहुत अच्छी बात।
ماں کو ہر چیز معاف واہ. کرنے والے کے درجے پہ ہے. جیسے اللہ نے پرورش کی ہے ہم کو معاف کرتا ہے صبح شام رات دوپہر, ایسے ہی ماں کو ہونا چاہیے, ایسے ہی دوست کو ہونا چاہیے, ایسے ہی بیوی کو ہونا چاہیے. کوشش تو کرے نا. صحیح بات. جس روز میں اشفاق صاحب کی غلطیاں خرابیاں بے خوبیاں دیکھنے لگ جاؤں گی, میں اس روز اپنے آپ کو اس نتیجے پہ لاؤں گی کہ اب مجھے اشفاق صاحب اچھے نہیں لگتے. اچھا. تو عیب جوئی جو ہے میرا خیال ہے یہ کینچی ہے محبت کی. پہلے آپ پردہ تو نہیں کرتی تھیں, کبھی کیا تھوڑی پردہ؟ دیر میں نے برقع بھی پہنا ہے, اچھا, چادر بھی کس پہنا. زمانے میں برقع کا جب میں اسلامیہ کالج میں پڑھتی تھی جی, یہ ایف اے میں تو کالا برقع ہوتا؟ کالا برقع جس طرح کا ہوتا تھا ہاں اس ہاں. زمانے میں جی, تھوڑا پہنا لیکن پہنا ضرور. اچھا. پھر میری چادر بھی گم گئی جب ہم آئے ہیں پارٹیشن میں یہاں, تو رستے میں چادر بھی گمی, برقع بھی گم گیا, تو پھر میں نے دوپٹہ لینا شروع کر دیا. جس زمانے میں اپنے بچپن کی بات کر رہی ہیں تو جو اطراف میں لوگ رہتے تھے وہ کیسے تھے؟ آنا جانا تھا آپ کے گھر میں؟ میں آپ سے پہلے کہہ رہی ہوں, پہلا ہینڈی کیپ تو میرا یہ تھا کہ میرے والد حیات نہیں جی تھے, آپ نے بتایا. اور میری والدہ جو ہیں وہ بڑی کنزرویٹو عورت, کنزرویٹو جیسے اس زمانے کی اس زمانے کی, ساری, جی. کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی, اچھا. کسی کے گھر, اور ارد گرد سارے ہندو لوگوں کے گھر تھے, تو زیادہ کسی کے گھر جانے پھرنے کی آنے جانے کی. بھائی کو ضرور ساتھ ہونا ہے, تو اگر بھائی کو لے کے جاؤں تو سہیلی کے نہیں, ماں جیسے باپ کہ اگر آپ کے پڑوس میں ہندو رہتے تھے تو اگر دیوالی منا رہے ہیں وہ, تو اجازت تھی ان کے یہاں جانے کی؟ نہیں, کسی کے ساتھ اگر جائیں آپ بہت دیوالیاں دیکھی اچھا. بہت, لیکن پھر والدہ خود لے جاتی تھی, ساتھ جاتے ہیں؟ ساتھ جاتی تھی. کروا چوتھ کا برت ہوتا تھا اس زمانے میں, جی. تو میری ایک سہیلی تھی ہندو, اس کی شادی ہوئی بھی تھی, اس نے یہ برت رکھ لیا, شاید شوہروں کے لیے رکھتے جی. ہیں, تو میں نے بھی رکھ لیا جی. جب میں گھر آئی تو میری والدہ کہنے کھانا کھاؤ, میں نے کہا میں نے تو برت رکھا. کہتی پاگل. تو بڑا اثر ہوتا ہے اپنے ملنے جلنے والوں پہ, ارد گرد کے ماحول سے. وہ کالج میں جو نرملا اسکول میں آپ ساتھ جی, کلاس جی, میں جی, ذکر جی. کیا, وہ کیسا لکھتی تھی؟ لکھتی بیچاری تو نہیں تھی, ایسی بیچارے بس ایسے تو اس کی وہ جو آپ ڈیوٹی. نے کھیل لکھا جی, ساتویں جماعت میں, تو وہ بھی غمزدہ ہی کھیل تھا ہاں کہ جی, بچے اٹھا کے لے گیا, کوئی اٹھا ہاں کے جی, لے گیا. بچے, ہاں جی, راجا گیت جب آپ لکھ رہی تھی جی. تو اس میں وقت کتنا لگا اس کتاب؟ سوچتا رہے, 12 سال مجھے اسے سوچنے پہ لگے. پھر 2 مرتبہ میں نے راجا گیت, اگر مجھے وقت مل جائے, 4 سال مجھے لکھنے میں لگے. 4 سال. جی. اور راجا گیت کے بعد کیا لکھا آپ نے؟ راجا گیت کے بعد میں نے میرا خیال ہے 3-4 ناقابل ذکر لکھا, جی. افسانوں کا مجموعہ لکھا, تو پھر بند دروازے لکھا, بند دروازہ لکھا ہے ابھی حال ہی میں 3-4 سال ہوئے ہیں. مرد ابریشم قدرت اللہ شاہب کی زندگی پہ, جی جی. زندگی پہ تو نہیں کہنا چاہیے, اسے کہنا چاہیے کہ میں نے اس مرد ابریشم کو جو تاثر اس سے لیا اپنے بچوں کی وساطت سے, مفتی جی کی وجہ سے, اشفاق صاحب کی وجہ سے, جیسے میں نے انہیں جانا اس اتنے بڑے آدمی کو, اس کے کچھ تاثرات ہیں وہ کتاب مرد ابریشم. اور بند دروازہ ایک ایسی کتاب ہے جو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو پڑھنی چاہیے, کہ آج کے عہد میں جب کلچر مغرب کی طرف بھاگا جا رہا ہے یا مشرق کی طرف بھاگا جا رہا ہے, اور بڑے پیوند لگ رہے ہیں اسے, ہر قسم کے پیوند لگ رہے ہیں اسے, تو ہم اپنی اندر کی قوت کو کیسے بچائیں. اندر کی ایک قوت ہوتی ہے جی, جو مقابلہ بہت کرتی اسٹرانگ ہوتی ہے. ہاں میں جی, بتاؤں, ہاں, اندر والی قوت سے زیادہ زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس کے لیے وہ اس کو اجاگر کرنے کے لیے وہ لکھا. اور ابھی حال ہی میں میرا خیال ہے 8-10 دن میں میری نئی کتاب آئے گی, سامان وجود. اچھا. وہ بھی افسانوں کی کتاب ہے, اور اب میں کوشش کر رہی ہوں, لیکن 6 سال تو مجھے لکھتے ہو گئے ہیں, ابھی تک وہ ناول دوسرا تیار نہیں ہوا. وہ نیت پر ہے. آپ کو ہمارے یہاں گانے والوں میں نصرت بڑا پسند. گایا خود بچپن میں تو گاتے ہی رہے ہیں جی, بڑے. کون سے گانے گاتی ہیں؟ یہ جی لتا کے گانے گا لیے, نور جہاں کے گانے گا لیے. نور جہاں میری بڑی پسندیدہ گائک ہیں. کیا گاتی ہیں جی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا احسان میڈم نور جہاں کا اس سرزمین پر ہے, کم ہی لوگوں کا نہیں ہوگا اتنا. نہیں, اور خاص کر ان کے قومی ترانے تو بھلائے نہیں جا سکتے.
کس طریقے سے اور کس جذبے اور سلیقہ ہی سلیقہ ان کے گانے میں. گانے والے تو سبھی اچھے ہیں, بہت سے اچھے ہیں, لیکن نور جہاں تو بہت بڑے. باکمال خط. اشفاق صاحب گاتے تھے؟ بڑا زبردست گاتے تھے, ہاں. بہت زبردست گاتے, اونچی آواز میں, بڑے لہن کے ساتھ. اور جب یہ تھائی لینڈ وغیرہ جاتے ہیں تو آپ کبھی ساتھ جاتی ہیں؟ اب تو جانے لگی جی پچھلے, لیکن جب بچے چھوٹے تھے پھر نہیں جا پاتی. تو پھر جب واپس آتے تھے یہ تو جو باتیں آپ سے کہتے تھے آپ یقین کر لیتی تھیں کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک انسان کو یہ حق ہے کہ اس کی پرائیویٹ لائف اسی کی پرائیویٹ لائف رہے. یہ آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے بانوپا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی یہ بات کر رہا ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذاتی زندگی ہے اس میں کرید نہیں ہونی اس چاہیے. میں کرید نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آدمی سچا ہے گھر سے اور اپنی اولاد سے تو اس سے بڑی بات ہی نہیں ہے اور کوئی. ویسے بھی میں سمجھتی ہوں جی کہ ایک اندر پرائیویسی ہر انسان کی قائم کر دیجیے, اس دروازے پہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں, وہ کیا رائے رکھتا ہے کسی اور آدمی کے متعلق, وہ اپنے خالی وقت اوقات کیسے صرف کرنا چاہتا ہے, اس کی ایمبیشن کیا ہے, اس کی خواہشات کیا ہیں, ہاں وہ مجھے اپنے از خود بتا دے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن ویسے پوچھتے رہنا تمہیں فلاں لڑکی اچھی لگتی ہے کہ میں وہ فلاں اچھی لگتی, یہ میرا خیال ہے یہ صحیح لا حاصل ہے, اس سے کچھ پتہ نہیں چل سکتا. صحیح. کبھی ساڑی پہنی آپ نے؟ بہت ساڑیاں پہنی جی, بہت بہت, بلکہ میرا خیال ہے میری شادی میں تو زیادہ تر ساڑیاں ہی تھیں. اچھا. ہاں جہیز میں. پھر وقت وہ جی بڑا دقت طلب لباس ہے, اس صحیح طرح سے پہنا جائے, اچھی طرح سے. پھر یہ جو کاغذ لگانے والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا جی, مشینوں میں سے اٹھا کے, یہ ساڑی نہیں پہن سکتی. مانا پر ٹیلی ویژن پہ جو ڈرامے پہلے آتے تھے جی, جس میں آپ لوگوں کی بہت محنت شامل تھی, ایک تو ہماری زبان میں ڈرامہ کم ہے, اردو میں ہے ہی نہیں. ہاں جی, یہ گنے بڑی چنے کمی, ڈرامے بڑی ہیں. کمی ہے. اور جو بھی ڈرامے ہماری زبان میں آئے ہیں ان میں ٹیلی ویژن کا بہت بڑا حصہ ہے. بالکل. اور ابھی تک ٹیلی ویژن کے ڈراموں کو میرے خیال میں ادب میں, دنیا بھر میں بھی جہاں جہاں ٹیلی ویژن پہ ڈرامے ہوتے ہیں ان ڈراموں کو ادب میں وہ جگہ ابھی نہیں ملی, مگر ہمارے یہاں جگہ ضرور ملے گی, بلکہ مل چکی ہے, جو ٹی وی سے ہمارے ڈرامے پیش ہوئے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تھوڑی سی بات کلچر کی کریں تو پھر ہی سمجھ آئے گی اس بات کی. جی, بات یہ ہے کہ انسان جس طرح جسم ہے اور روح ہے, ایسے بھی کلچر بھی تضاد میں ہے. ایک کلچر کا جسم ہوتا ہے اور ایک کلچر کے اندر پھرنے والی روح کہہ لیجئے یا اس کا سیپ کہہ لیجئے, جو اندر کی چیز ہوتی ہے وہ. کلچر میں جو اشیاء استعمال میں آتی ہیں وہ کلچر کا حصہ بن جاتی. جینز اب ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے, لوگ پہنتے ہیں. جب ساڑی پہنتے تو ساڑی بھی کلچر کا حصہ ہے. جس وقت چیزیں بدل جاتی ہیں تو کلچر بدل جاتا ہے. آپ لوگ تو عام طور پہ کچھ اور ڈیفائن کریں گے, لیکن میرا خیال ہے زیادہ تر جو اشیاء استعمال میں آتی ہیں وہ آپ کے کلچر کا رنگ بدلتی ہیں. اگر گاڑی آئے گی تو کلچر کو کچھ دھکا لگے گا نا. اندر کے کلچر کا کام یہ تھا, جس طرح روح کو ہم کہتے ہیں پاکیزہ رکھو, مضبوط رکھو, تاکہ وہ جسم کے کام آ سکے. جس وقت کلچر بن جاتا ہے ایسا جیسے ہے اس وقت, ایک باہر کا کلچر ہے, ایک اندر کا کلچر ہے. ہمارا اندر کا کلچر جو ہے نا, جو روح ہے کلچر کی, وہ ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. ہم بچوں کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ تم پہ یہ جینز بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے کہ جب تم CSS کا ایگزام دو گے نا تو فیل بھی ہو جاؤ گے. جب تمہیں طلاق ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے, جب تمہارے بچے کو کینسر ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے. وہ جو اندر کی مضبوطی کلچر عطا کرتا تھا یا مذہب عطا کرتا تھا, اندر کا جو کلچر ہوتا ہے وہ مذہب پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جی. جب اندر مذہب کم ہونے لگتا ہے تو جو درخت کا سیپ ہے نا جی, وہ پتلا ہو جاتا ہے, وہ مدد نہیں کرتا درخت کی. درخت کے بڑے رنگ برنگے پھل ہوتے ہیں, رنگ برنگے پودے پتے لاتا ہے, لیکن اس میں وہ مضبوطی نہیں رہ جاتی. تو آج کے کلچر میں یہ چیز ہو گئی ہے کہ ہم نے بچوں کو کچھ نہیں بتایا کہ آپ کو کمپٹیشن پڑے گی زندگی میں, اس کے لیے کیا کرنا ہے. جب 400 خوبصورت لڑکیاں ہوں تو ایک لڑکی کے ساتھ کیسے اکتفا کرنا ہے.
جب تمہاری نوکری چھوٹ جائے تو تم نے کس کی طرف دیکھنا ہے؟ جب ایکسیڈنٹس ہوں، جب اتنی کاریں چلیں گی تو ایکسیڈنٹس ہوں گے، تو جب ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے؟ وہ مقامات کلچر کا اندر کا روحی حصہ بتایا کرتا تھا. وہ نانیاں، دادیاں، دادے وہ بتایا کرتے تھے بیٹا صابرین کے ساتھ ہے اللہ، شاکرین کے ساتھ ہے اللہ، مضبوط رہنا، کچھ نہیں، مصیبت آتی ہے چلی جاتی ہے. ہمارے آج کے موجودہ ڈرامے میں اسی چیز کا فقدان ہے. بیرونی بہت اچھا ہے، جو بیرونی کلچر ہے اسی کی عکاسی ہو رہی ہے. جو کچھ آپ دن میں دیکھتے ہیں وہی ڈراموں میں آ رہا ہے، لیکن ان مصیبتوں سے، ان ناہمواریوں سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، کس ہتھیار کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، یعنی درختوں کے اندر چلنے والا جو پانی ہے وہ خشک ہو گیا ہے. پرانے لکھنے والے میں اور آج کے لکھنے والے میں یہی فرق ہے. پرانے لکھنے والے کو اندر کی مضبوطی کا، روح کی مضبوطی کا زیادہ فکر ہوتا تھا، باہر کا فکر نہیں ہوتا تھا. آج ہم وائلنس تو دکھا رہے ہیں، لیکن وائلنس کے ساتھ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کہانی یہی ہونی چاہیے، کلچر یہی ہونا چاہیے جو آج کے معاشرے میں ہے. لیکن نئے لکھنے والوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان حالات کا مقابلہ یہی حالات نہیں کریں گے جو ہم کر رہے ہیں، بلکہ ان کے اندر چلنے پھرنے والی روح کسی مذہب پر، کسی عقائد پر مبنی ہوگی تو ان حالات سے مقابلہ کر سکیں گے. مولانا جس جو آپ نے بات کہی ہے اس میں انسان کو اندر سے خود بہت مضبوط ہونا چاہیے. یہ جو آج کل کے نوجوان، جس طرح کی آپ نے کلچر کی بات کی، وہ یہ کہ جو نوجوان نسل کو بہت سی چیزیں بہت جلدی اور بڑے اطمینان سے مل گئیں، جن کو حاصل کرنے کے لیے 40 سال لگتے ہیں، کسی کو آگ کے دریا پار کرنا پڑتے ہیں، ایک تلوار کی دھار پہ سے چلنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ احساس جب ان کو پیدا ہو جائے گا کہ ہم اس مقام پہ کس طریقے سے پہنچے ہیں اور کنہوں نے ہمیں بھیجا ہے، یہ احساس ذرا مشکل سے پیدا ہوگا، کیونکہ میڈیا بڑی اسٹرانگ چیز ہے. اب جو ترقی ہوتی ہے یا شہرت ملتی ہے یا دولت ملتی ہے یا انسان آگے بڑھتا ہے تو وہ میڈیا کے تھرو بڑھتا ہے. جب میڈیا بھول جاتا ہے تو اس آدمی کی شہرت بھی نہیں رہتی. تو اسی لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان رہیں، ان لکھنے میں نہیں، کام کرنے میں نہیں، میڈیا میں ان رہیں، میڈیا میں ہماری شکل نظر آتی رہے تاکہ لوگ بھول نہ جائیں کہ یہ لکھنے والا تھا. چلے بنا پر دل تو چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے باتیں کرتا جاؤں، جیتے رہیں، اور جو کچھ آپ نے جو کہانی، جیسے آپ کہانی لکھتی ہیں ویسے ہی آپ کا یہ انٹرویو ہوا ہے. جس طرح آپ نے بچپن میں بادل، پتے، درخت، گھر، برآمدہ، کھڑکی وہ بتایا، اور جہاں ختم کی آپ نے کہانی، یہ خود بھی ایک پلے کی طرح. میں بڑی مشکور ہوں جی. میں تو آپ کو جانتی ہوں انور کی، میں نے تو سوشل لائف بھی ایک طرح سے عزلت نشین سمجھ لیجئے کہ میں تو اب قطع تعلق کر لیا ہوا ہے ان چیزوں سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ تخلیق کار کو آخر کار خاموشی کی زندگی بھی گزارنی چاہیے. مگر میں آپ سے اتنا کہوں کہ یہ لوگ جو ٹی وی دیکھتے ہیں یہ لوگ بھی بہت دکھی لوگ ہیں، ورنہ کیوں دیکھتے ٹی وی؟ کچھ اور کرنے کو نہیں. دکھی تو ضرور ہے. ان سے کچھ آپ کے کہانیوں کا، آپ کے لکھے ہوئے کھیلوں کا انتظار کرتے ہیں، تو آپ ٹی وی کے لیے کوئی سلسلہ شروع کریں. جی تو چھوٹی کہانیاں، جی تو چاہتا ہے، اور ذرا سی کہانیوں میں مسکراہٹ زیادہ ہونی چاہیے. جی زیادہ ہونی چاہیے، میں سمجھتی ہوں بہت ہونی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے نہ تربوز اپنا رنگ بدل سکتا ہے نہ بینگن اپنا، تو قبول ہی کر لینا چاہیے. مگر کیا پتا آپ لکھیں تو ٹیلی ویژن اپنا رنگ بدل لیں. بہت بڑا میڈیا ہیوی ہو گیا ہے. لکھنے والے پہ ہے، بہت بڑا قلم ہے آپ کے ہاتھ. جی بہت بہت شکریہ. خوش رہیے اور مسکراتی رہیے. اچھا جی، خدا حافظ. خدا حافظ.